لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على نبي الأمي العربي القرشي المدني الابتهي التهامي سید الوقار و سکینہ المدفون بارض الطیبۃ المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اراس صلوات پڑھ دے مل کر محمد عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار باوفا، پرساداران شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، دعا گو ہوں بارگاہ رب کائنات میں پروردگارہ بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام ہم سب کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں مولا آپ سب کی دلی حاجات کو پوری فرمائے۔ لہٰذا اس مجلس کی قبولیت کے لیے شہزادی زہرا پر بلند ترین صلوات عرض کر کے محمد عزاداران مظلوم کربلا، دیکھیے وقت زیادہ ہو چکا ہے اور مجھے صرف اور صرف 40 منٹ کا وقت ملا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ذیل میں اور اسی کے درمیان میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا، مگر شرط وفا یہ ہے کہ 2-4 لمحہ آپ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اپنی بات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر کے اپنی بات کو تمام کروں۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، بلا کوئی تمہید کے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں اس حدیث قدسی کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ آواز رب کائنات ہے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی ارا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے خلق کو خلق کیا، فخلقت الخلق لکی ارا، پس میں نے خلق کو خلق کیا۔ اب پتہ چلا عزیزان محترم، لفظ خلق کے کئی معنی ہیں، لفظ خلق کے کئی مفہوم ہیں، لفظ خلق کے ہر اعتبار سے ہر علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بات لکھی ہے، مگر سب اور تمام علماء کا جس بات پہ اتفاق ہے، اس خلق سے مراد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جوان حضرات دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم آپ فرش عزا پہ آ جائیں، اس لیے کہ فرش عزا بچ چکا ہے، اور شہزادی زہرا جو کہ ہمارا یہ کلیہ قاعدہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب فرش عزا بچ جائے تو کوئی آئے یا نہ ہو آئے، شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہ فرش عزا پر ضرور آ جاتی ہیں بہرکیف۔ اس لیے کہ میں ایک جملہ امام کا، چھٹے امام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اب جو جتنا بیمار ہے اس لحاظ سے اس جملے کو سنیں اور فرش عزا پہ آ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم بیمار ہو، توجہ چاہتا ہوں، امام فرماتے ہیں تم چاہتے ہو کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ بیماری تم سے دور ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تم اچھے ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں ہمارے جد حسین کی فرش عزا پر آ کر زور زور سے سانسیں لیا کرو، اللہ تمہاری بیماریاں دور کر دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم ہمارے جد آقا حسین کی فرش عزا پر آ کر زور زور سے سانسیں لیا کرو، اللہ تمہاری ہر بیماریاں دور کر دے گا۔ اب بیماریاں کئی طریقے سے ہوتی ہیں، جس کی جیسی بیماری ہوگی وہ فرش عزا پر آ کر ویسی دعا مانگے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس کی جیسی بیماری ہے وہ فرش عزا پر آ کر ویسی دعا مانگے، انشاءاللہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، وہ شرف یاب ہو جائے گا۔ اب عزیزان محترم، جلدی جلدی 2-4 باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کنت کنزا
مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكيرى. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, بس میں نے نور محمد کو بنایا. اے عزیزان محترم, اے پروردگار آپ نے نور محمد کو کب بنایا؟ اب جب نہ ہوا آواز قدرت آئے اس وقت میں نے بنایا کہ جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا, نہ مکین تھے نہ مکان تھا, نہ وحوش تھے نہ طیور تھے, نہ پہاڑ تھا نہ جھرنا تھا, زمین و آسمان میں کچھ نہ تھا. ایک بننے والا تھا, ایک بنانے والا تھا, ایک بے مثل بننے والا, ایک بے مثل بنانے والا, ایک لا مکان بننے والا, ایک وہ جس کا مکان کی ضرورت نہیں. اب عزیزان محترم بس ذرا سے میرے ساتھ رہیے تاکہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اب اللہ ایک بنانے والا, محمد مصطفیٰ ایک بننے والے. یقین مانے اللہ کی حدیث قدسی ادھوری رہ جاتی اگر نبی نے یہ نہ کہا ہوتا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. اب عزیزان محترم اس وقت اللہ نے نور محمد کو بنایا جب زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان کچھ نہ تھا. ایک بننے والا, ایک بنانے والا, ایک بے مثل بننے والا, ایک بے مثل بنانے والا. جملہ بدلوں, اور بنانے والا بھی ایسا کہ بننے والے کا ایسا بنایا, ایسا بنایا کہ سایہ ہی نہ بنایا. توجہ چاہتا ذرا سا بولتے آئیے گا. ارے بنانے والے نے ایسا بنایا کہ سایہ ہی نہ بنایا. اے پروردگار, اے میرے خالق و مالک, جب تو نے اپنے حبیب کو بنایا تو پھر سایہ کیوں نہ بنایا؟ کہا جب نہ ہو آواز قدرت آئے کہ ہم نے اپنے حبیب کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ مکے اور مدینے میں چلنے والے کوئی ایسے ہو جو نبی کے سائے پہ آ جائے. اللہ اکبر, ذرا سے میرے ساتھ رہیں. کوئی ایسا چلے, جب میرا نبی چلے تو سایہ ہوگا, تو جب سائے پر کسی نہ کسی کا قدم پڑ جائے گا. اللہ کو یہ منظور نہیں, توجہ چاہتا ہوں, اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ بھی پڑے, کسی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ بھی پڑے. لیکن آؤ ہم سلام کریں ابو طالب کے بیٹے پر. اللہ اکبر, ذرا سے ساتھ رہیں. آؤ سلام کریں ابو طالب کے اس بیٹے پر. ارے جس خدا کو یہ منظور نہیں کہ اس کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑے, جس خدا کو یہ منظور نہیں کہ اس کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑے, اسی کے شانوں پر اس کا قدم ہے جو خانہ کعبہ میں آیا ہے, اسی پر, اور وہ بھی نہیں مہر نبوت پر, دوش نبی پر وہ آیا. کون؟ جو خانہ کعبہ میں آیا. آؤ ہم سلام کریں حضرت ابو طالب کی خدمت میں. لیجئے, تاریخ کہتی ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو حضور سرور کائنات دنیا میں آئے. چونکہ یہ جو شب بیداری ہے واپس مدینے کے لیے ہے کہ یہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا وہ 8 ربیع الاول کو واپس مدینے آ رہا ہے, لہذا اسی عنوان سے یہ شب بیداری کا اہتمام ہے. اب یہ جملہ سنیے گا, استقبال کیجیے گا. نبی کب آئے؟ اسی لیے میں نے حضور سرور کائنات کے تذکرے سے اپنی بات کو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا. کیا فرمایا کہ اللہ نے, توجہ چاہتا ہوں, سب سے پہلے نور محمد کو بنایا. اب یہاں سے سنیے گا, کب پیدا کیا, دنیا میں کب آئے؟ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل. اب آئیے سلام کریں حضرت ابو طالب کو کہ کب آئے؟ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل. ادھر آمنہ کی آغوش میں حضور سرور کائنات آئے, ادھر حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں جیسا یہ بچہ ہے, جو چاہتا ہوں مجھے محترم کہ جیسا یہ بچہ ہے میں ویسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. علی کب آئے؟ کہ 13 رجب سن 30 عام الفیل. نبی سے علی کی برابری کس طریقے سے؟ نبی آئے 1 عام الفیل, علی آئے 30 عام الفیل. اب ذرا ابو طالب کو سلام کرو کہ جو علی کے آنے سے 30 سال پہلے علی کے آنے کی خبر دے. اللہ اکبر, جو علی کے آنے سے 30 سال پہلے علی کے آنے کی خبر دے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اب سنیے عزیزان محترم, آئیے حضور سرور کائنات سے پوچھا جائے یا نبی اللہ, آپ کے نور کو اللہ نے کب خلق کیا؟ اب میں میرے ساتھ رہیے گا 2-4 لمحہ شاید کہ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. اب تاریخ کہتی ہے اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو بنایا. بنانے کے بعد اب حضور کی زبانی حضور فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نور کو خلق کیا سب سے پہلے کچھ نہ تھا,
صرف اور صرف اللہ نے میرے نور کو بنایا. جب اللہ نے میرے نور کو بنایا اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو 10 حجابات میں رکھے. توجہ چاہتا ہوں, کتنے حجابات کا؟ 10 حجابات میں رکھے. حجاب قدرت سے لے کر حجاب رحمت تک, حجاب قدرت سے لے کر حجاب رحمت تک, یہ 10 حجابات ہیں. اللہ نے حجاب قدرت سے لے کر حجاب رحمت تک 10 حجابات میں اللہ نے نور محمد کو رکھا. اس کے بعد اللہ نے نور محمد کو لوح پہ رکھا, اور نور محمد سے جب لوح روشن ہوا تو اللہ نے اس نور کو عرش پر رکھا. جب عرش نور محمد سے منور ہوا پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پتہ چلا اب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور اعلان کیا جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. لیجیے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا. اب حضرت آدم, توجہ چاہتا ہوں, اب حضور سرور کائنات کی زبانی سنیے, یہ حضور سرور کائنات کا نور آیا کیسے؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو حضرت آدم کی پیشانی میں میرے نور کو رکھا. اور توجہ چاہتا ہوں, کہتے کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ میرے نور کو اللہ نے نور محمد میں حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا. حضرت آدم سے حضرت شیش میں آیا, حضرت شیش سے حضرت انوش میں آیا, حضرت انوش سے حضرت قینان میں آیا, حضرت قینان سے حضرت مہلائل میں آیا, حضرت مہلائل سے حضرت آذر میں آیا, حضرت آذر سے حضرت ادریس میں آیا, حضرت ادریس سے حضرت اخنوق میں آیا, حضرت اخنوق سے حضرت مطلع شلق میں آیا, حضرت مطلع شلق سے حضرت ملک میں آیا, حضرت ملک سے حضرت نوح میں آیا, نوح سے سام میں آیا, سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالق میں آیا, شالق سے عابر میں آیا, عابر سے فائق میں آیا, فائق سے ارغو میں آیا, ارغو سے ابراہیم میں آیا, ارغو سے تاروق میں آیا, تاروق سے ابراہیم میں آیا, ابراہیم سے اسماعیل میں آیا, اسماعیل سے نعا میں آیا, ادار سے قیدار میں آیا, قیدار سے حمل میں آیا, حمل سے نبت میں آیا, نبت سے سلامہ میں آیا, سلامہ سے یمسا میں آیا, یمسا سے یسا میں آیا, یسا سے عاد میں آیا, عاد سے عدنان میں آیا, عدنان سے نوح, توجہ چاہتا ہوں, عاد سے عدنان میں آیا, عدنان سے معاد میں آیا, معاد سے نزار میں آیا, نزار سے رامہ میں آیا, نزار سے خزیمہ میں آیا, خزیمہ سے الیاس میں آیا, الیاس سے کنانہ میں آیا, کنانہ سے مالک میں آیا, مالک سے فہر میں آیا, فہر سے غالب میں آیا, غالب سے خسی میں آیا, ابھی سے لویل میں آیا, لوی سے مرہ میں آیا, مرہ سے کعب میں آیا, کعب سے زید میں آیا, زید سے خسی میں آیا, خسی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے نور ہاشم میں آیا, ہاشم سے نور عبد المطلب میں آیا, عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا, ایک ابو طالب میں آیا, ایک عبداللہ میں آیا. یہ نور محمد مصطفیٰ. کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی سے لے کر حضرت عبد المطلب کی پیشانی تک اللہ نے اس نور کو سلسلے وار رکھا, حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک. اس کے بعد اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں بانٹا, ایک نور حضرت ابو طالب میں آیا, ایک نور حضرت عبداللہ میں آیا. جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا وہ 17 ربیع الاول کو واضح ہوا. توجہ چاہتا ہوں جان محترم. اور جو 13 رجب کو آیا وہ حضرت ابو طالب کی پیشانی میں. تاریخ کہتی ہے ایک 17 کو آیا, ایک 13 کو آیا. تو آؤ سب سے پہلے ہم انہیں سلام کریں. کون؟ حضرت فاطمہ بنت اسد. سلام ہو ایسی ماں پر, سلام ہو ایسی ماں پر کہ جنہوں نے ایک وقت میں 2 بچوں کو پالا. توجہ رکھے خدا کے لیے. اللہ سلام کرو فاطمہ بنت اسد پر کہ جنہوں نے ایک وقت میں 2 بچوں کو پالا. ایک کو پالا محمد مصطفیٰ بنایا, ایک کو پالا علی مرتضیٰ بنایا. جملہ بدلو, ایک کو پال کر نبی بنا دیا, ایک کو پال کر امام بنا دیا. ایک کو پال کر ایک کو پال کر نبی بنایا, ایک کو پال کر امام بنایا. اب سلام تو کرنا چاہیے نا فاطمہ بنت اسد کو. جناب ابو طالب آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ بنت اسد, جیسا یہ بیٹا ہے ویسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. 30 سال کا فرق ہے رسول اللہ میں اور حضرت امیر کائنات میں, بظاہر دنیا والا, ورنہ تو نبی نے جیسے ہی کہا نا انا. توجہ چاہتا ہوں, کیا فرمایا ادھر؟ اللہ نے کہا کنتو کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی ارا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, پس میں نے ایک نور کو خلق کیا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری. فوراً فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی اسی نور کے 2 ٹکڑے. پتا چلا یہ نور جو چلا سلسلے وار چلا. اب سنیے کیا فرمایا, جیسا یہ بیٹا
میں ویسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو طالب. توجہ چاہتا ہوں, حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ جیسا یہ بیٹا میں ویسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. جملہ بدلوں, ارے جسے ابو طالب نے, جسے نبی اکرم نے اپنے جیسا کہا, انہوں نے تو کبھی اپنے جیسا نبی کو نہ کہا. ہائے ہائے, ارے جسے نبی نے اپنا جیسا کہا, یا علی انت منی وانا من کا, یا علی انت بمنزلۃ الہارون من موسیٰ, یا علی آپ میرے جیسے ہیں میں آپ کے جیسا ہوں. یعنی نبی نے جسے اپنے جیسا کہا, انہوں نے تو کبھی اپنے آپ کو نبی جیسا نہ کہا. اور یہ بھیڑ بکریاں چلانے والے, اللہ اکبر, یہ بھیڑ بکریاں چلانے والے اپنے آپ کو نبی جیسا کہہ رہے. آئیے عزیزان محترم توجہ, جیسا یہ بیٹا ہے میں ویسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں. تاریخ کہتی ہے, جیسے کا لفظ ذہن میں رکھیے گا, بات سنیے گا. تاریخ نے لکھا کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی, توجہ چاہتا ہوں, جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی, بنائی جا رہی تھی, بن کے تیار ہوئی, نبی نے کہا آج جو جیسا ہے اس کا ویسا بھائی بناؤں گا. توجہ چاہتا ہوں, جو جیسا ہے میں ویسا اس کا بھائی بناؤں گا. ادھر نبی نے اعلان کیا, مسجد نبی بھری ہوئی, سب نے اپنے اعتبار سے ایک دوسرے کا بھائی خود بنا لیا. توجہ چاہتا ہوں, سب نے ایک دوسرے کو اپنا بھائی مقرر کر لیا, ایک دوسرے کا بھائی اپنے آپ خود بنا لیا. تاریخ کہتی ہے کہ خلیفہ اول اس روایت کے ناقل وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ مولائے کائنات اپنا سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نبی کے پاس آئے. اب جملہ سنیے گا, نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا اور علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا. توجہ چاہتا ہوں, کہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا مگر علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا. اب حضرت رسول اکرم کیا فرماتے ہیں, جملہ سنیے گا. جیسے ہی آ کر خلیفہ اول نے کہا کہ یا نبی اللہ, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا, نبی نے پہلے ہی کہا کہ ہم نے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا, یہ تو تم نے خود بنایا ہے. اب پتہ چلا جو خود سے بنائے وہ ایسا ہوتا ہے, جسے خدا بنائے اسے غدیر میں دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر, جسے خدا بنائے اسے غدیر میں دیکھا. جملہ سنیے گا کہ یا نبی اللہ, آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا مگر علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا. نبی کی تیوریوں میں بل پڑے, فرمایا اگر پورے مجمع میں کوئی علی جیسا ہوتا, اللہ اکبر, اگر پورے مجمع میں کوئی علی جیسا ہوتا تو پھر میں علی کا بھائی اسے قرار دیتا. علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, اس کے بعد فرمایا یا علی انت منی وانا من کا, یا علی آپ مجھ جیسے میں آپ جیسا, یا علی انت منی وانا من کا, یا علی انت بمنزلۃ الہارون من موسیٰ, یا علی انت بمثل الکعبہ. بڑی ساری حدیثیں ہیں, مجھے اس زاویہ جیسا, لفظ جیسا ہے آپ ذہن میں رکھیے گا, ملاحظہ فرمائیے گا. توجہ چاہتا ہوں, تاریخ کہتی ہے 17 ربیع الاول کو, اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے لہذا حضور کے تذکرے سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. توجہ رکھیے گا, نبی کی ولادت کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول کو. توجہ, ایک فیصلہ کن جملہ کہہ کے میں اپنی بارگاہ سے انشاءاللہ بات تمام کر دوں گا. نبی کی ولادت اہل تشیع کے ہاں, اہل تشیع کے ہاں حضور کی ولادت کی تاریخ ہے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل, مگر ہمارے بھائیوں کی جو تاریخ ہے وہ ہے 12 ربیع الاول, یہی ہے نا. توجہ چاہتا ہوں, ہمارے ہاں نبی کی وفات و شہادت کی تاریخ کب ہے؟ 28 صفر, ابھی جو گزری ہے 28 صفر سن 11 ہجری, نبی کی جو شہادت اور وفات کی تاریخ گزری ہے. لیکن اب جملہ سنیے گا, بڑا پیارا. اور دیکھیے ہمارے جو مراجع کرام ہیں نا, ابھی دیکھیے آپ ماشاءاللہ چاروں طرف مراجع کرام کے فوٹو لگے ہوئے ہیں, کتنے پیارے معلوم ہو رہے ہیں نا. اب ایک جملہ سنیے گا, میں شاید کی پہنچا لے جاؤں. دیکھیے ہمارے مراجع کرام نے کیا بات کہی, توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اب اس پر لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے, اب تو اس پر کم سے کم بولے میرے ساتھ. انہوں نے کہا لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں. کا کیا مطلب؟ کہا آپ 12 کو منائیے, آپ 17 کو منائیے. توجہ چاہتا ہوں, انہوں نے کیا کہا, آپ 12 کو منائیے, آپ 17 کو منائیے. اس میں لڑنے کا کیا مسئلہ؟ 12 کی تاریخ آپ کے ہاں, 17 کی تاریخ ہمارے ہاں. دیکھیے فیصلہ اگر اچھا لگے, یہ میرا نہیں, روح اللہ آیت اللہ خمینی صاحب کا جملہ ہے, جیسے چاہے استقبال کیجیے گا. وہ کہتے ہیں اب لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں, 12 کو آپ مناؤ, 17 کو آپ مناؤ. اگر ایک ایک دن نبی کی مدح میں کم پڑ رہے ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, اگر ایک ایک دن نبی کی مدح میں کم پڑ رہے ہو تو 12 سے لے کر
17 تک ہفتہ وحدت منایا جائے. اللہ اکبر. 12 سے لے کر 17 تک ہفتہ وحدت منایا جائے. لڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن اگر حضور کی مدح کے لیے کم ہے تو آپ 12 سے لے کر 17 تک پورے ہفتہ وحدت مناؤ. نہ تمہیں شرمندگی نہ تمہارے پاس پورا وقت مل کر ایک ہفتے تک ہفتہ وحدت مناؤ تاکہ تم بھی خوش رہو, ہم بھی خوش رہے, تم بھی خوش رہو, ہم بھی خوش رہے. ہم نے دست ادب کو جوڑنے کے بعد کہا جیسے 12 سے لے کر 17 تک ہفتہ وحدت ہے ویسے ہی 18 غدیر سے 24 مباہلے تک ہفتہ غدیر منایا جائے. جب 12 ربیع الاول سے 17 تک ہفتہ وحدت ہم آپ کے ساتھ ہیں تو 18 غدیر سے لے کر 24 مباہلے تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. نہیں, جملہ ذرا سا پیارا ہے اگر دل میں اتر جائے. دیکھیں, یہاں ماننے کے لیے الگ شرط, شرط کا زاویہ بڑا لمبا ہے. مجھے اس زاویے پہ نہیں جانا ہے مگر مجھے آگے بڑھنا ہے. حضور سرور کائنات کا نور اللہ نے خلق کیا. اے پروردگار, نور جو حضرت آدم کے ساتھ چلا تھا اور حضرت عبد المطلب تک آیا, اس کے بعد یہ نور الگ الگ ہوا. اے پروردگار, کیا یہ نور ملے گا؟ توجہ. اے پروردگار, کیا یہ نور ملے گا؟ آواز قدرت آئی, انتظار کرو. قرآن میں ایک آیت ہے, فانتظروا انا معکم من المنتظرین. میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو. دیکھیں, انتظار کا لفظ وہی سمجھے گا کہ جس نے انتظار کیا ہو. مجھے یقین تھا کہ اس پر سب بولیں گے. کہتے ہیں نا کہ انتظار کا مسئلہ وہی سمجھے گا کہ جو انتظار کبھی نہ کبھی کیا ہو. اور ماشاءاللہ اہل تشیع تو آج تک انتظار کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے. سارے اہل تشیع, مولا کے چاہنے والے, مولا کے مددگار, مولا کے چاہنے والے عزیز و اقربا جتنے بھی ہیں, جو ان کے اہل سے ہیں وہ بھی, اور جو چاہنے والے ہیں وہ بھی, سب انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یوم قیامت تک انتظار کیا جائے گا, اور تب تک انتظار کیا جائے گا جب تک دوبارہ امام وہیں سے آئے گا جہاں خانہ کعبہ ہے. توجہ چاہتا ہوں. اللہ پروردگار, کیا یہ نور جو بکھر گیا کیا اسے ملایا جائے گا؟ کہاں, انتظار کرو. اب تاریخ کہتی ہے ایک نور 17 کو آیا, ایک نور 13 کو آیا. یہ نور اللہ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. توجہ. اب پھر تاریخ کہتی ہے کہ نور کیسے ملانا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. پھر تاریخ نے لکھا کہ 20 جمادی الثانی سن 5 62 کو نبی کی آغوش میں ایک ٹکڑا آیا نور کا, جسے سارا زمانہ فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتا ہے. کب آیا؟ صلی اللہ محمد وآل محمد. 20 جمادی الثانیہ کو شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی آمد ہوئی. ان کا نور اللہ نے حضور سرور کائنات کی آغوش میں بھیجا. اے پروردگار, یہ نور الگ ہے, کیا ملے گا؟ کا انتظار کرو. پھر تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 1 ذی الحجہ آئی, شہزادی کی عمر 9 سال پہنچی. 1 ذی الحجہ آئی اور مولائے کائنات کا شہزادی زہرا کا عقد پڑھا گیا. اب توجہ چاہتا ہوں, شہزادی زہرا کا اور مولائے کائنات کا عقد پڑھا گیا. یہ بھی عقد نرالا ہے, اس کی شان الگ ہے. یہ فرش پر بھی پڑھا گیا, یہ عرش پر بھی پڑھا گیا. عرش پر اس نے پڑھا جس نے دنیا بنائی, فرش پر اس نے پڑھا جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی. پتہ چلا تاریخ کہتی ہے کہ نور آپس میں ملایا گیا. ایک نور 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینے میں ظاہر ہوا. ایک نور 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینے میں ظاہر ہوا. اللہ نے اس نور کو, جو 1 ذی الحجہ کو نور ملا تھا, اس نور سے 2 ٹکڑے کیے. ایک امام حسن کے نام, ایک امام حسین کے نام. بس توجہ چاہتا ہوں, ایک امام حسن کے نام, ایک امام حسین کے نام. لیجئے, تاریخ کہتی ہے ایک 3 شعبان کو, ایک 15 رمضان کو. اب شہزادی زہرا کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, وہ بھی اپنی طرف سے نہیں. توجہ. بی بی عائشہ فرماتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی, دنیا والوں کو معلوم ہے کہ امام حسن کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی. سب جانتے ہیں, کم از کم جو اہل تشیع ہیں
جو چاہنے والے ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ امام حسن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی. اب بی بی عائشہ کا جملہ سنو شہزادی کی عظمت کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں کہ ولدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر. توجہ, کیا فرمایا؟ ولدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر. کہتی ہے شہزادی زہرا اس عظمت کی مالکہ ہیں. کہتی ہے ظہر کے بعد حسن دنیا میں آئے, عصر کے وقت زہرا مصلی عبادت پر بیٹھی تھی. اللہ اکبر. کیا فرمایا کہ ظہر کے وقت امام حسن دنیا میں آئے, عصر کے وقت زہرا مصلی عبادت پر بیٹھی. ہے کوئی دنیا میں ایسی ماں کہ ظہر کے وقت بیٹا آیا ہو اور عصر کے وقت مصلی پر ہو؟ تنہا اور واحد و یکتا ہے حضرت شہزادی معصومہ عالم صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا کی ظہر کے وقت امام حسن کی ولادت ہوئی ہے اور عصر کے وقت زہرا مصلی عبادت پر بیٹھی. آگے منزل عزیزان گرامی, اب تاریخ کہتی ہے یہ دو بچے پروان چڑھتے رہے. اے پروردگار, یہ نور پھر الگ ہوا, کیا یہ نور پھر ملایا جائے گا؟ کیا انتظار کرو. توجہ, اب تاریخ نے لکھا 15 جمادی الاول کو امام حسن 15 جمادی الاول کو امام حسین کی آغوش میں ایک نور کا ٹکڑا آیا جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے. امام حسن کی آغوش میں ایک نور کا ٹکڑا آیا جسے فاطمہ بنت حسن کہا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور امام حسین کے بیٹے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا عقد پڑھا گیا. اب ان سے ایک نور کا ٹکڑا آیا جسے محمد باقر کہا جاتا ہے. بس توجہ رکھیے گا عزیزان محترم, آگے اپنی منزل پر. اسے امام زین العابدین علیہ السلام کی آغوش میں اللہ نے ایک نور کا ٹکڑا دیا جس کا نام امام محمد باقر علیہ السلام. اب یہاں پر روک کر میں جملہ کہوں گا, توجہ چاہتا ہوں. ایک بہت بڑا پیغام, بہت بڑا میسج اور سندیش ہے جو آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی. سنیے گا. امام زین العابدین علیہ السلام کی ماں کا نام شہربانو, سب جانتے ہیں, یہی ہے نا. ایران کی یہ شہزادی جب خلیفہ شؤم نے ایران پہ حملہ کیا, توجہ چاہ دیکھیے, امام نے جیسے امام حسن امام حسین بیٹے ہیں مولا کائنات کے, ویسے ہی امام نے کسی کو بھی اپنا بیٹا کہا. کون؟ محمد بن ابی بکر. توجہ چاہتا ہوں, کس کا کہتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کو امام علی نے اپنا بیٹا کہا. اب یہاں سے ایک لفظ دینا ہے, نور کہاں سے ملا؟ توجہ چاہتا ہوں. تاریخ نے لکھا کہ جب خلیفہ شؤم نے ایران پہ حملہ کیا, وہاں سے 2 شہزادیاں قید کر کے لایا. قید کر کے لانا تو امام کو جیسے معلوم ہوا کہ ایران کی شہزادیاں 2 قیدی بنا کر آئی ہیں, تو امیر کائنات نے کہا دیکھو چونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہیں لہذا انہیں کوئی قیدی نہ بنائے, انہیں کوئی اسیر نہ کرے. کہا میں آ رہا ہوں, فیصلہ کروں گا. امام علی علیہ السلام جیسے ہی پہنچے, بادشاہ کی 2 بیٹیاں, بعض نے کہا نہیں 3 بیٹیاں, لیکن اکثر علماء نے کہا کہ نہیں 2 بیٹیاں. توجہ, کہتے اب امام جب پہنچے ان سے پوچھا, سوال پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نے کہا کہ میرا نام گیہان خاتون, ایک نے کہا میرا نام شہربانو. توجہ چاہتا ہوں. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام نے کہا کہ ان دونوں بیٹیوں کا عقد میں اپنے دونوں بیٹوں سے کروں گا. تو تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ شہربانو کا عقد امام نے امام حسین سے کیا اور گیہان خاتون کا عقد امام نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کیا. دیکھیے اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, امام اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اگر غیر ہو اس کے دل میں ان کی محبت ہے تو اپنا ہے. اگر غیر ہے ان کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے تو اپنا ہے, لیکن اگر اپنا ہے ان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو پرایا ہے. قرآن سے دلیل دے دوں, ذرا سا آپ بیدار رہیں. دیکھیے تاریخ کہتی ہے کہ ابو لہب, ابو جہل ہے نا, رسول خدا کا ابو جہل تبت یا ابو لہب کہتے ہیں چچا ہے, لیکن تبت یدا ابی لہب, ہاتھ ٹوٹ جائے, چونکہ اس کے دل میں رسول کی محبت نہیں تھی, وہ اپنا ہو کے پرایا تھا. لیکن محمد بن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے ہیں مگر ان کے دل میں علی کی محبت ہے, علی نے اپنا بیٹا کہہ دیا. میں جملہ بدلوں, دیکھیں قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ جب جناب نوح کا زمانہ آیا, سیلاب آیا, اور تاریخ کہتی ہے بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا کشتی پہ بجائے, کشتی پہ نہیں آیا, پہاڑ پہ چڑھ گیا, ہمیں پہاڑ بچا لے گا. تو جیسا ہی پانی سیلاب ہوتا ہوا چوٹی پہ جا رہا ہے تو آواز ادھر جناب نوح نے کہا پروردگار میں بیٹا, تو آواز قدرت آئی لیس من اہلک, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, تمہارے اہل سے نہیں ہے. پتہ چلا اپنا بیٹا ہے, اگر معصوم کا احترام نہیں ہے تو وہ پرایا ہے, لیکن اگر معصوم کا احترام ہے تو غیر بھی اپنا. محمد بن ابی بکر کو امیر کائنات نے اپنا بیٹا کہا. بس آگئے منزل عزیزان محترم, اپنا بیٹا کہا. ایک
گیہان خاتون کا عقد عزیزو جناب تاریخ کہتی ہے کہ جناب محمد بن ابی بکر سے کیا. شہربانوں کا عقد آ گیا, مجھے نور ملانا ہے, بس نور دیکھیے گا, تمام کر دوں گا گفتگو. کہتے لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ اب جناب شہربانوں سے ایک بیٹا جسے امام زین العابدین کہا جاتا ہے, اور گیہان خاتون سے ایک بیٹا محمد بن ابی بکر کا جس کا نام تاریخ نے قاسم بتایا. یہ قاسم امام زین العابدین کے ساتھ ویسے ہی رہتے تھے جیسے حضرت عباس امام حسین کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ویسے ہی امام کے ساتھ رہتے تھے جیسے امیر کائنات رسول خدا کے ساتھ رہتے تھے. لیجئے اب تاریخ نے پھر بتایا کہ جناب قاسم کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام فروا تھا. بس آ گیا منزل پر, جس کا نام فروا تھا. اب فروا کا عقد پانچویں امام نے کیا فرق, توجہ چاہتا ہوں. چوتھے امام نے کہا ایک قاسم چونکہ دوست تھے, ایک طریقے سے ساتھ ساتھ رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی فروا کا عقد اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں. پتا چلا فروا کا عقد تاریخ نے لکھا ایسے عالم میں کہ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے محمد باقر سے کر دیا. آ گیا نور, دیکھیے توجہ چاہتا ہوں. کہتے جب امام زین العابدین نے اپنے بیٹے محمد باقر کا عقد جناب قاسم کی بیٹی جناب فروا سے کیا, اب یہ نور جب آپس میں ملایا گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ ان دونوں نور کو جب ملایا گیا تو اللہ نے ایک نور کا اور ٹکڑا بھیجا جسے ہم اور آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں. صلی اللہ محمد. بس آ گئی منزل. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں, آ گئی منزل. اب مجھے یہی بتانا تھا کہ نبی جب آئے ہیں 17 ربیع الاول کو تاریخ کے اعتبار سے تو بھی ایک امام ساتھ ہے. جب نبی 17 ربیع الاول کو آئے تو بھی ایک امام ساتھ. جب 28 سفر کو نبی دنیا سے گئے تو بھی ایک امام ساتھ جن کا نام امام جعفر امام حسن 27 سفر کو 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی. یعنی یہ دو نور جب آپس میں ملائے گئے تو اللہ نے ایک نور کا ٹکڑا دیا جس سے آج سارا زمانہ فقہ جعفریہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے سارا زمانہ جانتا ہے. وہ کس طریقے سے سب سے زیادہ شاگرد جو ہوتے تھے وہ امام چھٹے امام کے زمانے میں تھے. ہمہ وقت 3000 سے لے کر 6000 اور 6000 سے لے کر 10000 تک یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہمہ وقت شاگرد اسٹوڈنٹ امام کی خدمت میں جمع رہتے تھے. اور سب سے زیادہ جو تبلیغ کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ زمانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے نے دیکھا. اور ہمہ وقت 10,000 شاگرد امام کے قدموں میں رہتے تھے, مسئلہ و مسائل امام بتاتے تھے, سارا زمانہ جانتا تھا. اور آج جتنے بھی امام بنائے گئے ہیں تقریباً امام جعفر صادق علیہ السلام کہ یہ شاگرد تھے اور شاگرد سے ہوتے ہوئے خود امام بن بیٹھے. لو مجھے اس زاویے پہ نہیں جانا عزیزان گرامی, مگر در اہل بیت سے سیکھ کر خود امام بن جانا یہ کہاں کا مسئلہ ہے. بہرحال آ گئی وہ منزل. تاریخ کہتی ہے کہ پھر یہ نور آپس میں ملایا گیا اور فقہ جعفریہ مشہور. پھر تاریخ کہتی ہے کہ پھر 7ویں امام کا ظہور ہوا, 7ویں سے 8ویں امام, 8ویں سے 9ویں امام, اور 9ویں امام سے 10ویں امام, 10ویں امام سے پھر 11ویں امام. چونکہ وقت نہیں ہے 40 منٹ کے اندر فضائل و مصائب پورے سمیٹنا تھا مجھے, لہٰذا میں اپنی منزل پر آ گیا. اس کے بعد پھر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری اور حضرت نرجس خاتون کی آغوش میں اللہ نے ایک نور کا ٹکڑا دیا. 15 شعبان المعظم کو یہ دنیا پھر نور سے منور ہو گئی اور ہمارے اور آپ کے آخری امام دنیا میں آئے. اور پھر تاریخ کہتی ہے, اب یہاں سے میں آ گیا اپنی منزل پر. امام فرماتے ہیں کہ اب جب امام کا ظہور ہوگا تو وہیں سے آئیں گے جہاں سے ہمارا پہلا امام آیا تھا, اور پہلا امام جہاں سے ہمارا آیا تھا. پھر امام کا جب ظہور ہوگا تو امام خانہ کعبہ کی پشت سے دیوار سے اپنی پشت لگائے ہوئے ایک جملہ کہیں گے. وہ جملہ سارا زمانہ جانتا ہے. وہ جملہ یہ ہوگا کہ امام فرمائیں گے ایھا العالم انا جدی الحسین قتلت شانا. یہ دنیا والوں میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر ڈالا گیا. یہ وہ جملہ ہوگا کہ جو امام اپنے دہن مبارک سے جملہ عرض کریں گے. کہاں سے؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائے ہوئے جملہ کہیں گے. ارباب اعضاء بس میں آ گیا اپنی منزل پر. اور ایسے عالم میں تاریخ نے لکھا کہ جب امام یہ کہیں گے, دیکھیے جب میں نے ایک امام کے لب کا نکلا ہوا جملہ میں نے خدمت میں عرض کیا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. ذرا سوچیں کہ جب امام اپنے ذہن مبارک سے جملہ کہیں گے, علماء کہتے ہیں کہ اس وقت سارا زمانہ غم میں ڈوب جائے گا. اس لیے کہ امام کہیں گے
ایھا العالم انا جدی الحسین قتل عطشانا، اے دنیا والو میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر ڈالا گیا۔ ارباب اعضاء، اب جب بھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، چونکہ امام کی شہادت کربلا میں سن 61 ہجری عاشور کا دن آیا، امام کی شہادت ہو گئی۔ لو ارباب اعضاء، اب 21 تاریخ کہتی 11 محرم آئی، کربلا کا مقتل ہے، لق و دق صحرا ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ہاں اب یہ قافلہ گزارا جائے گا۔ کون سا قافلہ؟ وہ قافلہ کہ جو 28 رجب کو بڑی شان سے چلا تھا۔ چلنے والے کے ساتھ عباس جیسا بھائی تھا، اکبر جیسا بھتیجا تھا، قاسم جیسا بھتیجا تھا، اور محمد جیسے بیٹے تھے۔ مگر جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو کیا شان تھی، چلنے والے کا انداز الگ تھا، اور ارباب اعضاء اماریاں الگ تھیں۔ مگر یہ تاریخ کہتی ہے، مگر جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے چلنے لگا تو زینب نے دریا کا رخ کیا، رخ کر کے ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا عباس، مدینے سے کی شان سے لائے تھے، یہ غازی عباس بڑی شان سے لائے تھے نا، مدینے میں تم نے آواز دی تھی الحجاب الحجاب الحجاب۔ اے بھیا عباس، مدینے والوں نے در و دیوار اپنی بند کر لی، آسمان والوں نے پردہ کر لیا، زمین والوں نے پردہ کر لیا، مگر اے عباس یہ 11 محرم ہے، اب زینب کو کون سوار کرے؟ اے بھیا عباس، یہ زینب قیدی بنائی جا رہی ہے۔ لو ارباب اعضاء، رسیاں لائی گئی، شہزادی زینب کے ہاتھ پسے پشت گردن باندھ دیے گئے۔ قیامت ہے ارباب اعضاء، ہائے وہ علی کی لاڈلی، ارے جس کا سر کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ علی کی لاڈلی دختر، ارے جس کا سر کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، دن کے اجالے نے نہ دیکھا ہو، ہائے وہ 11 محرم۔ تاریخ کہتی ہے ارے چادریں چھین لی گئی، اور ہاتھوں سے چادریں نہ چھینی گئی بلکہ نیزوں کی یعنی چبھو کر چادریں چھینی گئی۔ اللہ اللہ ارباب اعضاء، اب رو سکتے ہو تو رو لینا، بس 2-4 جملے سن لینا، رحمت تمام کروں گا۔ لو ارباب اعضاء کہتے ہیں کہ ہماریاں تاریخ نے بے کجاوا اونٹ بلائے گئے۔ لو عزادارو، ایک ایک بیویوں کو تاریخ کہتے جیسے ہی شمر آگے بڑھا کیا ہے مخدرات عصمت و طہارت کی ملکہ کو اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ زینب نے یہی جملہ کہا، دیکھو ہم اہل حرم ہیں، ہمیں کوئی نامحرم ہاتھ نہیں لگائے گا، اے سجاد آؤ پھوپھی کو سوار کرو۔ لو عزادارو، وہ امام کیسے اپنی پھوپھی کو سوار کرے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق خاردار ہے۔ ہار باب اعضاء، امام سجاد نے آہستہ آہستہ بیویوں کو سوار کیا، مگر اے ارباب اعضاء تاریخ کہتی ہے ابھی چند لمحہ نہ گزرا تھا، ایک مرتبہ خولی آیا اور شمر آیا کہ میں نے سنا ہے کہ اس مجمع میں حسین کی کوئی 4 سال کی بیٹی ہے۔ امام سجاد نے کہا ہاں ہاں وہ ہماری بہن ہے۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ اونٹ کی بلندی پر ہے۔ لو عزادارو، اونٹ بٹھالا گیا، سکینہ کو جناب زینب سے الگ کیا گیا۔ اے عزادارو، قیامت تو تب ہوئی، برہنہ پوشت پر اونٹ کے جناب سکینہ کو اکیلا بٹھایا گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب اونٹ کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ ابھی چند دن پہلے ہماری آپ کی خدمت میں آئی رہی ہوگی نا، آپ نے دیکھا ہوگا ارے جب اونٹ چلتا ہے نا تو اونٹ کی کوہان کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے۔ اے عزادارو، جب جناب سکینہ کو، حسین کی یتیمہ کو جب اونٹ کی بلندی پر رکھا گیا نا، جیسے اونٹ چلتا تھا سکینہ اونٹ سے گر جاتی تھی، جیسے عزادارو اونٹ چلتا تھا سکینہ گر جاتی تھی۔ اب ایسے عالم میں تاریخ نے لکھا جیسے جیسے سکینہ گرتی تھی نا، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے قافلہ روکا جائے، اونٹ کو بٹھالا جائے۔ اب جب اونٹ بٹھال دیا گیا، ایک مرتبہ سکینہ کو تاریخ کا جب اونٹ کی ننگی پشت پر سکینہ کو لٹایا گیا اور جکڑ جکڑ کر رسیوں سے سکینہ کو باندھا گیا۔ اے ارباب اعضاء، قیامت ہو گئی۔ اب جیسے اونٹ چلنے لگا، سکینہ کا سینہ چھلنی ہونے لگا، تڑپ کے ایک مرتبہ فرات کرو کیا، اے چچا، ارے سکینہ کا سینہ
اللہ اکبر. ہاں ارباب ازا جزاکم اللہ خیر الجزا. لو ازادارو یہ قافلہ چلا, چلتے چلتے یہ قافلہ کوفے پہنچا. بس میں نے سمیٹ دیا گفتگو ارباب ازا. اس کے بعد انجمن ہے اور علماء کرام ہیں, انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ کی خدمت عالیہ میں پرسہ پیش کریں گے, مگر دو جملہ سننا. اب تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ کوفے پہنچا. اے ازادارو, ارے یہ کوفہ وہی کوفہ ہے. ارے جب علی دارالامانت خادم الخلافہ لے کر جب کوفے آئے نا تو علی نے کہا اے حسن, ارے بیٹیوں کے بغیر یہ گھر سونا لگ رہا ہے, مگر میرے لال جاؤ زینب و کلثوم کو لے آؤ. عزادارو یہ جملہ سننا تھا. امام حسن اور تاریخ کہتی ہے مدینے پہنچے, زینب و کلثوم کو ساتھ لیا. امام نے یہ بھی کہا تھا اے میرے لال جب کوفہ آ جائے نا تو زینب و کلثوم کو رات کی تنہائی میں لے آنا. اے عزادارو جیسے ہی تاریخ کہتی ہے اب جیسے ہی بازار کوفہ آیا, ارے زینب کو بابا کا خیال آیا. ارے علی نے کیا کہا تھا, اے حسن ارے زینب و کلثوم کو ارے کوفے میں رات کی تاریکی میں لے آنا. مگر یہ کوفہ 40 ہجری کا نہیں, یہ 61 ہجری کا کوفہ ہے. ارے بے مکنہ و چادر زینب, ارے کشا کشا منادی کی ندا, ارے یہ نبی کی نواسیہ, یہ علی کی بیٹیاں. اللہ اکبر. ہار باب ازا بس تمام کر دیا گفتگو. یہ قافلہ چلا, ارے زندان شام پہنچا. 700 کرسی نسی کا مجمع تھا. ہائے زینب بے مخنہ و چادر, ارے کیسے بغیرت سجاد برداشت کرے. اگر یہی وجہ تھی ارباب ازا سنو گے, تاریخ کہتی ہے کہ جب امام ارے دربار یزید میں پہنچے ہیں نا, تاریخ کہتی ہے کسی نے امام سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے یہی جملہ کہا, اے سجاد مسلم تو آپ کے چچا تھے نا. کہا ہاں ہاں میرا چچا مسلم ہے. عزادارو جناب مسلم کے لیے وہ جملہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے مگر جب مسلم کوفے کے دربار میں آئے تھے نا تو مسلم کی نگاہیں اٹھی ہوئی تھی, ارے سینہ تنا ہوا تھا, مگر اے سجاد آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہے. امام نے دست ادب جوڑ کے کہا ارے تو نے انصاف نہ کیا. جب میرا چچا مسلم کوفے آیا تھا تو ماں پھوپھیاں نہ تھی, مگر جب سجاد آیا بے مگنا و چادر. اللہ اکبر. ہار باب ازا بس تمام کر دیا گفتگو. لو ازادارو تاریخ کہتی ہے زندان شام آیا. 1 سال کی رہائی کے بعد یہ قافلہ, روایت کہتی ہے یہ قافلے کو رہائی ملی. یہ قافلہ زندان شام آیا, سکینہ کے تربت پہ آگے سکینہ چلو, یہ قافلہ وطن جا رہا ہے. لو ازادارو یہ قافلہ چلا. تاریخ کہتی ہے 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. بس تمام کر دیا گفتگو ارباب ازا. اب جب یہ قافلہ کربلا پہنچا, زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو بھیا کی تربت پہ گرایا اور یہ بیان کیا, اے بھیا آپ کے بعد ہم اسیر ہوئے, اے بھیا آپ کے بعد ہم قیدی بنائے گئے. لو عزادارو تاریخ کہتی ہے بہن بھائی کا چہلم منا کر اب جب مدینے کی طرف چلی ہے, بس عزادارو میں نے تمام کر دیا گفتگو. روایت کہتی ہے اب جیسا یہ قافلہ ارے زائی کہتے مدینے کے قریب پہنچا, ارے ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا, مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. جب ہم گئے تھے تو گودیاں آباد تھی, مگر جب واپس آئے ہیں تو گودیاں ویران ہے. لو عزادارو بس تمام ہو گئی گفتگو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ یہ قافلہ چلتے چلتے نانا کی تربت پہ آیا. آ کر زینب نے مرثیہ پڑھا, اے نانا زینب اجڑ کر آ گئی, اے نانا میرا ماجایا مارا گیا, اے نانا میرے ماجائے کے گلے پا شمر کا خنجر چلا, اے نانا زینب اپنے بھیا کا کرتا لائی ہے, اے نانا اگر آپ کے روزے پر ارے نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی. ارے کتنے پشت پا تازیہ نے کھا کر زینب رہا ہو کر قید و بند سے, زینب نانا کے روزے پا گئی. وسيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے.
بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولۂ اون محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو چادر زہرا کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مفلس پہ زر و لال و جواہر کی و بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم ہم کو نہ دے تو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، یا حسین یا حسین مات